دوسرے کمرے میں سلطانہ ملکہ تروب اور زریاب بیٹھے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ سلطانہ کچھ دیر عبد الرحمن کے خاص کمرے کے ساتھ کان لگائے ادھر کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان بدبختوں نے اسے بیدار کر لیا ہے۔ سلطانہ نے زریاب سے کہا، اگر وہ اسے ایک بار میدان جنگ میں لے گئے تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ایلوگئیس نے بتایا تھا کہ بغاوت بالکل تیار ہے، اور ادھر فرانس کے شاہ لوئی کی پشت پناہی میں برسلونا اور کوتھک مارچ کی طرف سے حملہ بھی تیار ہے۔ ان دونوں کو پتہ چل گیا ہے اور یہ حکم لینے آئے ہیں۔ ایلوگئیس کو خبردار کر دیا جائے کہ فوج حرکت میں آنے والی ہے۔ زریاب نے کہا، یہ دو آدمی جو ان کے ساتھ آئے ہیں جاسوس معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں، سلطانہ نے کہا، یہ جاسوس ہیں، انہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ زریاب دانشمند آدمی تھا، کہنے لگا، قتل کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، ان کی جگہ دو اور آ جائیں گے۔ انہیں ہم لالچ دے کر اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر سرکاری جاسوس بنے رہیں مگر درپردہ ایلوگئیس کے لیے کام کریں۔ یہ سالار اور وزیر اعلیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ میں انہیں انعام میں حرم کی دو خوبصورت عورتیں دے سکتی ہوں۔ سلطانہ نے کہا، یہ انعام انہیں اپنا غلام بنا دے گا۔ سلطانہ نے پھر اس دروازے کے ساتھ جا کان لگائے اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پمپلونا پر فرانسیسی کاؤنٹ ابلوس اور کاؤنٹ اسنیارس کی فوجیں حملہ کر چکی ہیں، عبید اللہ کہہ رہا تھا، اور سلطانہ سن رہی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ فوجیں واپس جا رہی تھیں تو تنگ وادیوں میں سے گزرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں اور عیسائیوں نے اور اپنا جو مختصر سا دستہ وہاں تھا اس نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں خوب سزا دی۔ ان کے بے شمار قیدی پکڑے گئے اور ان سے سب کچھ چھین لیا۔ اب بارسلونا کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ پہلے وہاں سے معلوم کراؤ کہ یہ اطلاع کس حد تک درست ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ میری اور حاجب عبد الکریم کی عافیت اسی میں ہے کہ آپ کے حکم پر عمل کریں، عبید اللہ نے کہا۔ قاصد روانہ کر دیں اور خود یہاں بیٹھے سالار اور وزیر بنے رہیں اور ہمارے ماتحت لوگ ہمیں سلام کرتے رہیں، مگر امیر محترم، ہم اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ دشمن کے معاملے میں یوں ٹھنڈے رہیں گے تو ہم آپ سے بھی حکم لیے بغیر دشمن کے خلاف وہ کارروائی کریں گے جو اندلس اور اسلام کی سلامتی اور بقا کے لیے ضروری سمجھیں گے۔ آپ ہمیں اپنے محل اور تخت کی پاسبانی کے لیے استعمال نہ کریں۔ دشمن ہر حال میں دشمن ہے، اس کی دوستی بھی دشمنی ہوتی ہے۔ ہم سرحدی علاقوں پر فوجی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی قیادت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم آپ سے جو کچھ مانگے وہ ہمیں دے دیں۔ میں تمہیں صبح بتاؤں گا، عبد الرحمن نے کہا، آج ذرا سوچ لوں۔ صبح ہم کوچ کر جائیں گے، عبید اللہ نے کہا۔ آدھی فوج یہاں قرطبہ میں ہوگی، اس کی کمان حاجب کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ حاجب بھی سالار ہے، اگر میری غیر حاضری میں بغاوت ہو گئی تو اس کے خلاف حاجب فوج کو استعمال کرے گا۔ میں امیر محترم کو یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میری کارروائی شریفانہ نہیں ہوگی۔ حاجب نے کہا، میں باطل کے ان پرستاروں کی نسل ختم کر دوں گا جو دکھاوے کے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور درپردہ اسلام کے خلاف مسلح بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ دوغلے ہیں۔ میں ان مولدین کو خون میں نہلا کر ان کے مکان اور ان کے مردے جلا دوں گا۔ سلطانہ نے ابھی تک کان دروازے کے ساتھ لگا رکھے تھے۔ اس کے کانوں میں عبد الرحمن کی آواز آئی، تم دونوں منصوبہ تیار کر لو اور جہاں سمجھتے ہو فوج کی ضرورت ہے اور جتنی فوج کی ضرورت ہے لے جاؤ۔ عبید اللہ اور حاجب عبد الکریم اور کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ وہ چلے گئے ہیں، سلطانہ نے زریاب سے کہا۔ شاہ اندلس نے حکم دے دیا ہے کہ سرحد پر فوج لے جائیں، ہم انہیں روک تو نہیں سکتے، زریاب نے کہا۔ اور خیال رکھنا سلطانہ، شاہ اندلس پر یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم اس کے فیصلے پر خوش نہیں ہیں۔ بات مجھے کرنے دینا، کل ایلوگئیس کو اطلاع بھجوا دینا، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ شاہ اندلس پر ہمارا اثر پورا کام نہیں کر سکا، سلطانہ نے کہا۔ اس کے اندر کا مسلمان ابھی مرا نہیں۔ عبد الرحمن نے انہیں بلا بھیجا۔ دونوں فوراً پہنچے۔ سلطانہ نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ سالار اور وزیر کیوں آئے تھے۔ عبد الرحمن نے انہیں ساری بات بتا دی۔ زندہ باد بادشاہ اندلس، زریاب نے کہا۔
آپ نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ فوج کو کوچ کا یہ حکم دے دیا ہے۔ ان کفار کو کچل اور مسل ڈالیں۔ تاریخ میں آپ کا اسم مبارک سونے کے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ سلطانہ نے عبد الرحمن کے گلے میں باہیں ڈال کر گال اس کے گال کے ساتھ لگا دیا اور بولی، شاہ اندلس مرد مومن ہے، مرد حر ہے۔ آپ کے جذبہ حریت اور مردانگی نے ہی مجھے آپ کا مرید بنایا ہے۔ میں آپ جیسے مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر اور عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جہاد میں جاؤں۔ تم کیوں جاؤ؟ عبد الرحمن نے اسے اپنی گود میں گراتے ہوئے کہا، میں تم پر اپنی ساری فوج قربان کر سکتا ہوں۔ شاہ اندلس ایک بار پھر حقیقت کی دنیا سے لا تعلق ہو گیا۔ جنہیں اپنے مذہب سے اور اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں اور اپنے دشمن کو بھی پہچانتے ہیں۔ وہ کبھی چین اور آرام سے نہیں بیٹھتے، نہ دشمن کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ یہی کیفیت یورپ والوں کی تھی۔ اسلام کا جھنڈا ان کے سینے میں گڑ گیا تھا اور انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جھنڈا سارے یورپ کو اپنے سائے تلے لے لے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر آرام اور چین حرام کر لیا تھا۔ انہوں نے اندلس کی سرحدوں پر پہلے ہی روز ہی سے حملے شروع کر دیے تھے اور سرحدی علاقوں کی آبادیوں میں تباہی مچاتے رہتے تھے۔ اندلس کی فوج کا خاصا حصہ سرحدوں پر ہی بھاگتا دوڑتا دشمن کا تعاقب کرتا رہتا تھا۔ اس طرح اندلس کی فوج کم ہوتی رہتی اور نئی بھرتی کا سلسلہ جاری رہتا، اور مسلمان حکمران تھے کہ چین اور آرام سے تخت پر بیٹھے رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اندلس کی سرحدیں پھیلنے کے بجائے سکڑنے لگی تھیں۔ ہر دور میں خدا نے کچھ مردان حر پیدا کیے جنہوں نے اسلام کی لاج رکھ لی اور 7-8 صدیاں یورپ میں پرچم اسلام کو بلند رکھا۔ چونکہ حریت کے یہ پروانے بادشاہ نہیں تھے، امیر نہیں تھے، خلیفہ نہیں تھے، اس لیے وہ وقت بھی آ گیا کہ ان کی حریت کا جذبہ بھی بیکار ثابت ہوا۔ ان میں ایک سالار عبید اللہ بن عبداللہ بیلینسا کا رہنے والا تھا اور دوسرا حاجب عبد الکریم۔ ان کے ماتحت بھی کچھ ایمان والے تھے جنہوں نے اپنے حکمرانوں کی عشرت پرستی دیکھ کر بھی اپنے فرائض سے کوتاہی نہ کی۔ سالار عبید اللہ نے رات کو ہی فوج کے ان دستوں کے کمانڈروں اور عہدیداروں کو اور اپنے نائبین کو جگا کر اکٹھا کر لیا۔ انہیں بتایا کہ ملک میں بغاوت ہونے والی ہے اور اس سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے ہمارے سرحدی علاقوں پر دشمن حملہ کر رہا ہے۔ ایک طوفان ہے جو ہمیں اپنے ساتھ اڑا اور بہا لے جانے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ سالار عبید اللہ نے کہا، یہ صحیح ہے کہ سپاہی کو حکم ماننا چاہیے اور اس سے پہاڑوں پر، دریاؤں اور سمندروں میں، تپتے ہوئے ریگزاروں میں اور جہاں اسے حکم ملے لڑنا ہے اور جان دینے سے گریز نہیں کرنا۔ لیکن اللہ کا سپاہی دوسری قوموں کی سپاہیوں سے مختلف ہے۔ ہم ایک مقدس مقصد کی خاطر لڑتے ہیں۔ ہم کسی ایک انسان یا اس کے خاندان کی حکومت کو بچانے اور قائم رکھنے کے لیے نہیں لڑتے۔ ہم اللہ کی حکمرانی کو انسانوں کے دلوں پر مسلط کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم قرآن کے اس حکم پر لڑتے ہیں کہ جب تک کفر کا فتنہ ختم نہ کر لو تم پر جہاد فرض ہے۔ اپنے سپاہیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دو کہ اندلس کی فوج نے یہاں جو روایت قائم کی تھی اسے زندہ رکھنا ہے۔ انہیں بتانا کہ یہ سرزمین ان شہیدوں کی امانت ہے جو بڑی تھوڑی تعداد میں یہاں آئے تھے اور انہوں نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ کسی کے دل میں واپسی کا خیال ہی نہ رہے۔ آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جو میں اب کہنے لگا ہوں اپنے ساتھیوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، تم سب غور سے سن لو کہ کچھ عرصے سے خلیفہ کی طرف سے اندلس کے ایسے امیر مقرر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی فعل ہے۔ اسلامی طرز حکومت میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، مگر ہم پر ایسے بادشاہ مسلط ہو رہے ہیں جو نام تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، مگر ان کا ہر فعل اللہ اور رسول کے احکامات کے منافی ہیں۔ انہوں نے حرم آباد کر لیے ہیں جن میں بڑی خوبصورت ناگینیں پرورش کر رہی ہیں۔ ہمارا موجودہ امیر بھی ایسا ہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ شکایت موجود ہے کہ آپ نے اپنے امیر کی کبھی صورت نہیں دیکھی اور اس نے خود آ کر کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کس حال میں ہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا بادشاہ راگ، رقص اور عیاشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو یہ خیال بھی آئے گا کہ آپ کو اپنی جانیں گنوانے اور زخمی ہونے کی کیا پڑی ہے۔
اگر ایسا خیال ذہن میں آئے تو اسے نکال دو، یہ ملک خدا کا ہے اور تم اس کے امین ہو، تمہیں اپنی قبر میں اور بادشاہ کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جس ملک میں قرآن کی حکومت ہوتی ہے وہ کسی ایک انسان یا اس کے خاندان کی جاگیر نہیں ہوتی، یہ ہم سب کا ملک ہے، اور ہم سب اس بادشاہ کے آگے نہیں بلکہ اپنے خدا کے حضور جوابدہ ہیں۔ اسی لیے مسلمان خدا کی راہ میں لڑتا ہے، اور مسلمان فتح کے لیے لڑتا ہے، شکست کے لیے نہیں۔ شکست سے موت بہتر ہے۔ عبید اللہ نے اپنے نائبین اور کمانڈروں کا خون گرما دیا اور صبح کی نماز کے فوراً بعد کوچ کر جانے کا حکم دے دیا۔ کوچ بہت تیز تھا۔ سورج نکلتے وقت فوج شہر سے نکل گئی تھی۔ عبد الرحمن کی آنکھ کھلی تو اس نے چوبیدار کو بلایا اور اسے کہا کہ سالار عبید اللہ کو پیغام بھیجو کہ ہم فوج کو رخصت کرنے کے لیے آئیں گے۔ فوج شہر سے نکل گئی ہے شاہ اندلس، چوبیدار نے جواب دیا اور کہا، حاجب باہر شاہ اندلس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اسے اندر بھیج دو۔ عبد الرحمن نے حکم دیا، اور جب حاجب اندر گیا تو عبد الرحمن نے کہا، کیا عبید اللہ ذرا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ فوج ہمیں سلامی دے کر جاتی؟ نہیں امیر محترم، حاجب عبد الکریم نے کہا، دشمن یہ نہیں دیکھا کرتا کہ اس کے خلاف جو فوج آ رہی ہے وہ اپنے بادشاہ کو سلامی دے کر آئی ہے یا نہیں۔ سلامی کی رسم کا وقت نہیں تھا۔ امیر اندلس فرض کی پکار زیادہ بلند تھی۔ عبد الرحمن نے کھسیانی سی خفگی کا اظہار کیا اور حاجب عبد الکریم کے ساتھ عیسائیوں کی بغاوت کی باتیں شروع کر دیں۔ سرحدی علاقے میں ایک قصبہ پیمپلونا تھا جس پر 2 فرانسیسی کاؤنٹوں نے کچھ عرصہ پہلے حملہ کیا اور قصبے کو لوٹ کر لے گئے تھے۔ وہ بہت سے مسلمانوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتے تھے۔ سالار عبید اللہ چند دنوں میں وہاں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے رہنے والوں سے سرحد کے باہر کے علاقے کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ اسے بتایا گیا کہ عیسائیوں نے سرحد کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں قلعے تعمیر کر رکھے ہیں۔ یہ قلعہ بند دفاع تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ عبید اللہ نے عبد الرحمن سے اجازت نہیں لی تھی کہ وہ سرحد سے باہر جائے، نہ اس نے عبد الرحمن کو بتانے کی ضرورت محسوس کی کہ اس نے ضروری سمجھا تو وہ دشمن کی سرحد کے اندر چلا جائے گا۔ رات آدھی گزر چکی تھی جب عبید اللہ اپنی فوج کے ساتھ سرحد پار چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ مقامی گائیڈ تھے جو اسے سب سے بڑے قلعے کی طرف لے جا رہے تھے۔ رفتار تیز تھی، اس لیے رات کے آخری پہر تک اس نے قلعے کا محاصرہ مکمل کر لیا، اور فوراً بعد اس کی منجنیقیں قلعے کے اندر پتھر پھینکنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی جلتے ہوئے فتیلے والے تیر بھی چھوڑے جانے لگے۔ منجنیق اور فتیلے والے تیر عربوں کے ایسے ہتھیار تھے جو نقصان تو کرتے ہی تھے، ان کی دہشت بہت کام کرتی تھی۔ عیسائیوں نے قلعے کی دیواروں سے تیر برسانے شروع کر دیے، مگر عبید اللہ کے سپاہی جذبے سے سرشار تھے۔ اس کے کمانڈر آگ بگولا تھے۔ وہ تیروں کی بوچھاڑوں میں دروازوں کی طرف دوڑتے اور تیر کھا کر گرتے تھے۔ ان میں سے چند ایک دروازوں تک پہنچ گئے اور کلہاڑوں سے انہوں نے دروازے توڑ لیے۔ مقابلہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ مسلمان سپاہی رکے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹے ہوئے دروازے میں سے اندر چلے گئے۔ آگے والے دشمن کے تیروں اور برچھیوں سے گرے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ باقی فوج ان کی لاشوں کو رونتی ہوئی قلعے میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد عبید اللہ کی فوج نے اندر جو معرکہ لڑا وہ اسلام اور اندلس کے دشمنوں کا قتل عام تھا۔ مسلمان قیدی اسی قلعے میں تھے۔ انہیں پاؤں میں لوہے کی کڑے ڈال کر رکھا ہوا تھا۔ رات کو ان کڑوں کے ساتھ زنجیریں باندھ دی جاتی تھیں۔ انہیں مویشیوں کی طرح ایک باڑے میں رکھا ہوا تھا۔ ان سب کو رہا کرا لیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے قلعوں کا جو چھوٹے تھے باری باری محاصرہ کیا گیا اور وہ ریت کے ڈھیروں کی طرح بیٹھتے گئے۔ عبید اللہ جب وہاں سے واپس چلا تو دشمن کی بستیاں کھنڈر بن چکی تھیں اور قلعوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اندلس کی سرزمین بغاوتوں اور سازشوں کا اکھاڑا بنی رہی۔ حکمران دفن ہوتے رہے، نئے آتے رہے۔ خلافت کی گدی پر نئے سے نئے خلیفے براجمان ہوتے رہے اور بغاوتیں اور سازشیں بڑھتی گئیں۔ اندلس کے حکمران جو دراصل خلیفہ کے امیر تھے اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے لگے تھے۔ وہ اپنے فرائض کو فراموش کر چکے تھے، اسلام کے عظیم پیغام کو ذہن سے اتار چکے تھے۔ ان شہیدوں کو بھول گئے تھے جن کے لہو کے صدقے سلطنت اسلامیہ میں اندلس کا اضافہ ہوا تھا۔
ان بادشاہوں پر نشہ طاری تھا، حکومت کا، جاہ و جلال اور خوشامد کا۔ بغاوتیں اور سازشیں کرنے والے عیسائی تھے اور ان کی پشت پناہی اندلس کے ارد گرد کی مملکتوں اور ریاستوں کے عیسائی حکمران کرتے تھے۔ انہیں ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کہنا بھی نہیں چاہتے۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اسلام کو یورپ سے نکال کر دم لیں گے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ قرار دے دیا تھا۔ اس طرح اندلس زمین دوز جنگ کا میدان بن گیا تھا۔ اندلس کے مسلمان امراء کا پہلا بلکہ واحد فرض یہ تھا کہ اسلام کی پاسبانی کرتے اور اسلام کے پھیلاؤ پر توجہ دیتے، مگر انہوں نے اپنے اقتدار کی پاسبانی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ایک حکمران مرتا تھا تو کئی ایک جانشینی کے دعوے دار سامنے آ جاتے تھے۔ گدی پر تو ایک ہی بیٹھتا تھا، مگر اس کے اپنے بھائی اس کے دشمن ہو جاتے اور اس کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے سازشوں میں شریک ہو جاتے تھے۔ اس سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ دشمن سرحدوں پر سرگرم ہو گیا۔ ملک کے اندر بغاوتیں اور سرحدوں پر دشمن کی چھیڑ چھاڑ، مگر حکمرانوں کو ان کے درباری خوشامدی سب خیریت ہے کی رپورٹیں دیتے تھے اور ان کی آنکھوں اور عقل پر پردے ڈالے رکھتے تھے۔ مسلمان حکمرانوں کے ہاں خوشامد پرستی سب سے بڑی کمزوری رہی ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں کہ حکمرانوں نے ایسے آدمیوں کو اپنا معتمد اور مشیر بنا لیا جو خوشامدی کے ماہر تھے اور زبان کا جادو چلانا جانتے تھے۔ ان کے دلوں میں خلوص نہ تھا، خیالوں میں گہرائی نہ تھی، اپنی قوم کا درد اور اپنے مذہب کا احترام نہ تھا۔ ان میں کوئی ایسا وصف تھا جو جادو کا اثر رکھتا تھا اور حکمران انہیں پیر و مرشد بنا لیتے تھے۔ ایسا ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم تاریخ سے نظریں پھیرنے والی قوم ہیں۔ اپنی لغزشوں اور حماقتوں کو خود فریبی سے اور خوشامدیوں کی زبان سے عظیم کارنامے کہہ لیتے ہیں۔ ہماری قوم نے آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا کہ تاریخ میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ نہ آنے دیا جو حکمرانوں کے خلاف جانے والا ہوتا۔ ہمیں اندلس کی صحیح تاریخ لاطینی زبان میں ملتی ہے یا یورپ کے چند ایک غیر جانبدار مورخوں کی تحریروں سے۔ ان غیر جانبدار غیر مسلم مورخوں نے جہاں ان عیسائیوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے جنہوں نے اندلس میں اسلام کی حکمرانی کو سقوط غرناطہ تک پہنچا دیا تھا، وہاں ان مسلمان جرنیلوں اور چھاپہ مار جانبازوں کے جذبہ حریت کے کارنامے بھی سنائے ہیں جنہوں نے یورپ میں اسلام کی آن پر جان کے نذرانے دیے تھے۔ یہ ہماری تاریخ کے مردان حر تھے۔ اندلس سے اسلام کو اسی وقت دیس نکالا مل گیا تھا جس وقت خلیفہ کے مقرر کیے ہوئے پہلے امیر نے اپنے آپ کو بادشاہ کہا اور اپنے گرد درباریوں اور خوشامدیوں کا حلقہ بنا لیا تھا۔ لیکن قوم اور فوج میں کچھ مردان حر موجود تھے جنہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ حکمرانوں نے اپنی دنیا اور اپنے حرم آباد کر لیے ہیں، اسلام کی پاسبانی میں جانیں قربان کی اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ عبد الرحمن ثانی بن حکم اول کے دور میں عیسائیوں کی بغاوتیں اور سازشیں جڑ پکڑ چکی تھیں اور ان میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ تو پہلے حکمرانوں کے دور حکومت میں بھی ہوتا رہا تھا، لیکن کسی نے چونکہ ان کی جڑ نہیں اکھاڑی تھی، اس لیے تخریب کاری کا یہ تخم زمین کے اندر اندر پھیلتا اور پھلتا پھولتا رہا، اور عبد الرحمن ثانی کے دور میں صورتحال پہلے سے زیادہ مخدوش ہو گئی۔ اس دور کی کہانی سنانے سے پہلے یہ تمہید اس لیے ضروری سمجھی گئی کہ پس منظر سامنے رہے۔ کچھ پس منظر پچھلی کہانی میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ عبد الرحمن نے جو سب سے زیادہ خطرناک آدمی اپنے دربار میں رکھا وہ زریاب موسیقار تھا۔ بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے زریاب کا ذکر احترام سے کیا ہے، جیسے وہ کوئی اعلیٰ رتبے والا ہو اور دل میں اسلام کا درد رکھنے والا آدمی تھا، اور جیسے وہ عبد الرحمن کا بڑا ہی دانشمند مشیر تھا۔ وہ دانشمند ضرور تھا، لیکن اس کا شمار ان مشیروں میں ہوتا ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی وہ ایسا خوشامدی تھا جو زبان کا جادو چلانا جانتا تھا، اور وہ غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ تاریخ میں زریاب کے متعلق لکھا ہے، زریاب نے اپنا کمال اور اپنا فن موسیقی دربار قرطبہ میں ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو نہ صرف اس کے دلدادہ تھے بلکہ نقاد بھی تھے، مگر اس کے استعجاب و حیریت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے دل پر زریاب کا سکہ بیٹھ گیا ہے اور عبد الرحمن اس کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا ہے۔ موسیقی میں مہارت کے علاوہ زبان دانی اور لفاظی میں زریاب کا جواب نہ تھا۔
اس کی معلومات قابل سے قابل آدمی کی نسبت کہیں زیادہ اور منطق بلند اور پر اثر تھی۔ اس کی تخلیقی قوتیں اور غیر معمولی صلاحیتیں موسیقی تک محدود نہ تھیں۔ لباس کے استعمال اور تراش خراش میں بھی عجب ذوق رکھتا تھا۔ اس نے چمکیلے اور بھڑکیلے لباس اور پھر سفید کپڑے کے اتنے باریک لباس عورتوں کے لیے رائج کیے جن میں سے جسم نظر آتے تھے۔ اس نے تفریح اور دلچسپی کے نئے مشاغل پیدا کیے جو صرف غیر مسلموں کو زیب دیتے تھے۔ اندلس کی مسلمان سوسائٹی میں، جس میں عربی طور طریقے اور عربی تمدن غالب تھا، زریاب تہذیب جدید کا انقلاب لایا۔ عرب کا کلچر یکسر بدل گیا۔ یہ کارنامہ زریاب کے لطیف مذاق اور حسین طرز گفتگو کا تھا۔ عرب سے آئے ہوئے مسلمان شانوں تک لمبے بال اور لمبی داڑھی رکھتے تھے۔ زریاب نے ایسا اثر ڈالا کہ مسلمانوں کے بال کٹ گئے اور مسلمان یورپی طرز کی ٹیڑھی مانگ نکالنے لگے۔ داڑیاں تراشی جانے لگیں۔ زریاب نے خواتین کے لیے سنگار کے مختلف نو انداز متعارف اور رائج کیے، خوشبوئیں اور عطر ایجاد کیے، عمرہ کے سنگار اور طرز رہائش کے نئے طور طریقے رائج کیے۔ زریاب کا اثر ہر شعبے زندگی پر چھا گیا۔ اس کے اقوال ضرب مثل بن گئے۔ قدرت نے اسے ایک خاص صلاحیت دے کر پیدا کیا تھا۔ اس کا دماغ ہر وقت نئی سے نئی چیز سوچتا رہتا تھا۔ طبیعت کسی نئی سے نئی چیز کی اختراع پر آمادہ رہتی تھی۔ اس ہمہ گیر اور جادو اثر قابلیت کی وجہ سے لوگ اس کے مرید ہو گئے۔ کوئی کہتا اس پر بزرگوں کا سایہ ہے جو اسے خواب میں یہ ساری باتیں بتلا جاتا ہے، یا اس کے قبضے میں جنات ہیں جن میں وہ یہ کرامات اور فیض حاصل کرتا ہے، ورنہ بادشاہ اس دیوانگی سے کسی کے غلام نہیں ہوا کرتے۔ زریاب کا اثر کیا عمرہ کیا حکمہ سب پر تھا۔ بادشاہ تو جیسے اس پر عاشق تھا۔ جو لوگ بادشاہ تک براہ راست نہ پہنچ سکتے تھے وہ زریاب کو ہی اپنا ذریعہ بناتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زریاب تمام عالموں، فاضلوں، وزیروں، حاکموں، شہزادوں اور شہزادیوں اور درباریوں کا محبوب اور مرشد بن گیا۔ عبد الرحمن نے اسے اپنے مشیر خاص اور معتمد کی حیثیت دے رکھی تھی۔ سلطانہ ملکہ تروب کے متعلق پہلے سب کچھ سنایا جا چکا ہے۔ عبد الرحمن اس پر مر مٹا تھا، لیکن اس نے زریاب سے محبت کا اظہار کیا تو پتہ چلا کہ زریاب پہلے ہی دل میں سلطانہ کی محبت لیے ہوئے ہے۔ اس کا سر خم ہوتا تھا تو صرف سلطانہ کے آگے۔ اس محبت کے پیچھے اسلام کے بہت بڑے دشمن ایلوگئیس کا ہاتھ تھا جسے زریاب سمجھ نہ سکا۔ دوسروں پر اپنی زبان اور ذہانت کا جادو چلانے والا اپنے اوپر سلطانہ کا جادو سوار کیے ہوئے تھا۔ عبد الرحمن کسی لمحہ بھی محسوس نہ کر سکا کہ سلطانہ ملکہ تروب جو اس کی سب سے زیادہ حسین داشتہ ہے، زریاب کو چاہتی ہے۔ عبد الرحمن کے دربار میں تہذیب و تمدن، تفریحی مشاغل اور بناؤ سنگار میں یہ انقلاب اس وقت لائے جا رہے تھے جب عبد الرحمن کا سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ پمپلونا میں عیسائیوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس نے ان 2 فرانسیسی کاؤنٹوں کو شکست فاش دی تھی جنہوں نے اندلس کے قصبے پمپلونا پر حملہ کر کے غارت گری اور لوٹ مار کی تھی۔ آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ عبید اللہ امیر اندلس کی جو اپنے آپ کو شاہ اندلس کہلاتا تھا، اجازت کے بغیر سرحد سے باہر نکل گیا اور سرحد کے ساتھ ساتھ فرانسیسی قلعہ بندیوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ اب اپنی فوج کو واپس قرطبہ لا رہا تھا، لیکن اسے واپسی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ راستے کے دائیں بائیں کے علاقوں کی دیکھ بھال کرتا آ رہا تھا۔ زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عیسائیوں نے جگہ جگہ اڈے اور خفیہ ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔ اسے جہاں شک ہوتا وہاں پہنچتا اور اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیتا۔ اس عمل اور کارروائیوں میں اس کی واپسی بہت سست تھی۔ قرطبہ میں عبد الرحمن کو اس کی واپسی کے ساتھ جیسے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وزیر حاجب عبد الکریم کو اور ایک اور سالار عبد الرؤف کو عبید اللہ کے متعلق بہت پریشانی تھی۔ وہ اپنے قاصد بھیج کر اس کی اطلاعیں لیتے رہتے تھے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ امیر عبد الرحمن اس سلطنت کو ڈبو کر دم لے گا۔ ایک روز سالار عبد الرؤف نے حاجب عبد الکریم سے کہا، کیا اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ہم عبد الرحمن کو قتل کرا سکتے ہیں۔ عبد الکریم نے کہا، ہم زریاب اور سلطانہ کو بھی قتل کرا سکتے ہیں، مگر حاصل کیا ہوگا؟ عبد الرحمن کے ہی خاندان کا کوئی فرد
اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا، پھر یہ رواج پڑ جائے گا کہ قتل کرو اور حکومت کرو۔ خلافت کمزور اور بے اثر ہو چکی ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ میں امیر اندلس عبد الرحمن ثانی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سالار عبد الرؤف نے تنزیہ کہا، حکومت کرو، اسلام کا نام لینا چھوڑ دو۔ وہ ہمیں مذہب کا دھوکہ دے رہا ہے، خوشنما مسجدیں بنوا رہا ہے، قرآن کے حوالے دے کر بات کرتا ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سلطنت اندلس زوال نہیں بلکہ تباہی کے راستے پر ڈال دی گئی ہے۔ حاجب عبد الکریم نے کہا، جب حکمران موسیقاروں، گویوں اور چرب زبانوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں تو سلطنتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، دشمن جنگی طاقت بنتے چلے جاتے ہیں، اور عبد الرحمن جیسے حکمران اپنے دشمن کے ساتھ دوستی کرنے کی ترکیبیں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے تخت و تاج کی عافیت اسی میں نظر آتی ہے کہ دشمن کو طاقتور سمجھ کر اسے کہیں کہ آؤ دوست بن جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں۔ عبد الرؤف، تم اپنا فرض ادا کرو، آنے والی نسلیں تمہیں یاد کریں گی، اور ہو سکتا ہے تمہارے کارنامے ان کے لیے مشعل راہ ہوں۔ اگر آج تم زریاب کے لائے ہوئے تہذیب و تمدن میں غرق ہو گئے تو تم اپنے بچوں کے بچوں پر بہت ظلم کرو گے۔ زمانہ جب ان تک پہنچے گا تو اسلام کا صرف نام رہ گیا ہوگا، جسے لوگ ایک بھولا بسرا اور غیر اہم مذہب یا کچھ لوگوں کا عقیدہ کہا کریں گے۔ ہمیں اس شمع کو روشن رکھنا ہے، خواہ اپنے لہو سے روشن رکھیں۔ کفر کی آندھیاں تیز اور تند ہوتی جا رہی ہیں، پھر بھی ممکن ہے کہ ہمارے لہو کے چراغ روشن رہیں، اور کوئی نسل ایسی آ جائے جو ٹمٹماتے ہوئے ان چراغوں کو اپنے لہو سے اسی طرح روشن کر دے جس طرح ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جلے تھے۔ سالار عبد الرؤف کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ اس کی روح کا نور تھا جو اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ یہ حریت کا پرستار تھا، عہدوں اور رتبوں کا دلدادہ نہ تھا۔ کچھ ایسی ہی رونق زریاب کے چہرے پر تھی۔ وہ تو تھا ہی خوبرو آدمی، لیکن سلطانہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خمار کا تاثر آ جاتا تھا۔ وہ سلطانہ کی جاگیر پر گیا ہوا تھا۔ سلطانہ پہلے بھی کئی بار زریاب کو اپنی جاگیر پر لا چکی تھی۔ وہ عبد الرحمن سے یہ بہانہ کر کے آیا کرتی تھی کہ محل کی گھٹن سے وہ 2-4 روز کھلی فضا میں گزارنا چاہتی ہے۔ عبد الرحمن میں انکار کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ پہلے وہ زریاب کو چوری چھپے ساتھ لاتی تھی، بعد میں وہ عبد الرحمن کو یہ کہہ کر ساتھ لانے لگی کہ وہ زریاب کو تنہائی کے ساتھی کے طور پر لے جا رہی ہے۔ رات چاندنی تھی، پھولوں کی مہک تھی اور گھاس مخمل جیسی نرم تھی جس پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ رات خاموش تھی۔ اس چپ چاپ مخمور سے ماحول پر زریاب کا بربط وجد طاری کر رہا تھا۔ بربط زریاب کا مرغوب ساز تھا۔ اس میں اس نے 5ویں تار کا اضافہ کر کے اس کی موسیقیت میں طلسماتی تاثر پیدا کر دیا تھا۔ موسیقی کے دل دادا لوگوں نے بربط کو زریاب کہنا شروع کر دیا تھا۔ زریاب تاروں کے ترنم سے ناگینوں کو مسحور کرنے کا ڈھنگ جانتا تھا۔ اس کی انگلیاں بربط کے تاروں پر رینگ رہی تھیں اور سلطانہ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے موسیقی کی لطیف سی لہریں اس کے وجود میں سے گزر رہی ہیں، مگر وہ اپنے آپ میں ایسی بے چینی محسوس کر رہی تھی جیسے بربط کے نغموں سے آزاد ہونا چاہتی ہو۔ تم میرے پاس ہوتی ہو تو میری شخصیت ختم ہو جاتی ہے، زریاب نے سلطانہ سے کہا، میں تمہاری ذات میں گم ہو جاتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلطانہ کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ سلطانہ قریب ہونے کے بجائے دور ہٹ گئی۔ زریاب مخمور سی ہنسی ہنس پڑا۔ تم نہیں جانتی میں کتنا پیاسا ہوں، زریاب نے کہا، دور نہ ہٹا کرو۔ خدا نے تمہیں عقل و دانش سے نوازا ہے زریاب، سلطانہ نے کہا، مگر محبت کے راز کو تم نہ پا سکے۔ کیا تم اس تشنگی میں لذت محسوس نہیں کر رہے؟ اور کیا تم وصال کی لذت سے آگاہ ہو؟ زریاب نے کہا، نہیں، تم آگاہ نہیں۔ وصال کی تڑپ میں جو لذت ہے وہ وصال میں نہیں۔ سلطانہ جو مرد کی فطرت اور اپنے حسن کے جادو سے واقف تھی کہنے لگی، تم نہیں جانتے، مجھے شاہ اندلس ایک آنکھ نہیں بھاتا، اسے میرے جسم سے محبت ہے۔ اس کی محبت کی عمر اتنی ہی ہے جتنی میرے حسن کی تازگی کی عمر ہے۔ وہ جس روز مجھ سے اکتا جاوے گا اس روز میں حرم کی دھتکاری ہوئی ایک عورت بن جاؤں گی۔
میں نہیں چاہتی کہ تم میرے جسم کا ذائقہ چکھو، تم بھی اکتا جاؤ گی۔ میں ایک بھید ہوں، یہ تم پر فاش ہو گیا تو عشق کی بےتابیاں ختم ہو جائیں گی۔ تم مجھے تفریح کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنا ایک گاہک سمجھوں گی، مجھے اپنی پوجا کر لینے دو۔ زریاب نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ سلطانہ نے زریاب سے ایسی باتیں کہی تھیں۔ اس نے زریاب میں یہ تشنگی سوچ سمجھ کر پیدا کی تھی۔ یہ تشنگی اس نے عبد الرحمن میں پیدا کر رکھی تھی۔ عبد الرحمن جن 3 جوان عورتوں مدثرہ، جاریہ اور شفا پر فدا تھا، انہیں وہ عبد الرحمن کو مدہوش رکھنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی اور خود اس کے پہلو میں موجود رہتے ہوئے اس سے 2 ہاتھ دور رہتی تھی۔ گھوڑے کی قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایلوگئیس ہوگا، زریاب نے کہا۔ وہی ہوگا، سلطانہ نے کہا۔ تم یہیں بیٹھو، میں اسے لے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ وہ ایلوگئیس ہی تھا۔ سلطانہ نے اس کا گھوڑا اپنے ایک ملازم کو دیا اور ایلوگئیس کو ذرا پرے لے گئی اور اسے بتایا کہ زریاب بھی آیا ہے۔ میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں ایلوگئیس، سلطانہ نے کہا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ وہ میری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ میں اسے یہی تاثر دے رہی ہوں کہ میں اس سے زیادہ اس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہوں۔ دیکھو ایلوگئیس، میں تمہاری ہدایت کے مطابق اس کے لیے سراب بنی ہوئی ہوں اور وہ میرے پیچھے دوڑا آ رہا ہے، لیکن میں اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتی کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ نہیں بلکہ میں اس کی طرف کھینچی جا رہی ہوں۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اس شخص میں وہ کیا جادو ہے کہ اس نے عبد الرحمن جیسے عقل مند، عالم اور سالار قسم کے بادشاہ کو اپنا مرید بنا لیا ہے، بلکہ اس نے ایک قوم کا تہذیب و تمدن تک بدل ڈالا ہے۔ ایلوگئیس کوئی معمولی قسم کا تخریب کار عیسائی نہ تھا، وہ اپنے مذہب کا عالم تھا اور دین اسلام کا بھی عالم تھا۔ وہ موسیقار تو نہیں تھا لیکن عقل و دانش، منطق اور گفتگو کے فن میں زریاب سے کم نہ تھا۔ اس نے عیسائیوں میں اسلامی حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا دی تھی جس نے مسلح بغاوت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ محبت گناہ نہیں سلطانہ، اس نے کہا، لیکن جن لوگوں کو اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے مقصد اور اپنی شخصیت کو محبت پر قربان نہیں کیا کرتے۔ تمہیں ہم ملکہ بنا رہے ہیں سلطانہ۔ میں نے تم میں ملکہ کی عظمت دیکھی ہے، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں ناٹک کھیلنے پڑیں گے۔ ان میں ایک ناٹک یہ بھی ہے کہ زریاب کو اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑے رکھو، اس پر اپنا طلسم طاری کیے رکھو، اسے بیدار نہ ہونے دو، اسے اپنے حسن اور محبت کے نشے میں مدہوش رہنے دو۔ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا بہت سا کام کر چکا ہے۔ میں نے کچھ عرب دیکھے ہیں جو زبان سے عرب لگتے ہیں، لباس اور بالوں کی تراش سے وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں۔ تم نے بہت کم دیکھا ہے، سلطانہ نے کہا۔ ہم اس سے کہیں زیادہ کامیاب ہو چکے ہیں جو تم نے دیکھا ہے۔ چلو، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ایلوگئیس نے کہا۔ اسے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ زریاب تمہیں اچھا لگنا چاہیے، اس میں کشش موجود ہے لیکن اسے تشنا رکھو۔ وہ چلتے چلتے وہاں جا پہنچے جہاں زریاب بیٹھا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ لمبی چوڑی باتیں سننے اور سنانے بیٹھ جاؤں، ایلوگئیس نے زریاب سے کہا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم وہ کام کامیابی سے کر رہے ہو جو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ تم میرا مقصد سمجھ گئے ہو۔ میرا مقصد میرا نہیں، تمہارا بھی ہے۔ میں حکمرانی کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ۔ میری نگاہ میں مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں انسانیت کی نجات کا قائل ہوں۔ تم دونوں انسان ہو۔ اگر سلطانہ اتنی حسین نہ ہوتی اور تم اتنے اعلیٰ درجے کے موسیقار نہ ہوتے تو کیا تم دونوں کو یہ رتبہ مل سکتا تھا جو دربار میں تمہیں حاصل ہے؟ کیا تم عبد الرحمن کو اس قابل سمجھتے ہو کہ وہ اتنے بڑے ملک پر حکومت کرے؟ حکومت کرنے کے قابل تم ہو، تمہیں اپنا مقام حاصل کرنا ہے۔ عبد الرحمن کے متعلق تم نے غلط رائے قائم کی ہے کہ وہ حکمرانی کے قابل نہیں، زریاب نے کہا۔ اس کی قابلیت کو ارد گرد کے عیسائی ملکوں کے بادشاہ بھی مانتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا باپ الحکم جب امیر اندلس تھا تو سلطنت کا نظم و نسق عبد الرحمن کے ہاتھ میں تھا؟ اگر عبد الرحمن نہ ہوتا تو الحکم اندلس کو ڈبو چکا ہوتا۔ اسے میرا اور سلطانہ کا کمال کہو کہ ہم نے اس کی ذہانت اور قابلیت کو سلا دیا ہے۔
اگر اس شخص میں عورت پرستی اور موسیقی کی دیوانگی نہ ہوتی تو آج اندلس میں کسی عیسائی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ بغاوت کی بھی بات کرتا۔ اگر آج اسے کوئی جگہ دے تو یہاں کا نقشہ بدل جائے گا، لیکن یہ میرا کمال ہے کہ میں نے یہاں کا نقشہ کسی اور طرح بدل دیا ہے۔ میں نے شاہی خاندان اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یورپی تہذیب و تمدن اور طور طریقے رائج کر دیے ہیں۔ جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ تمہاری نگاہ میں مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا، اسی طرح میں بھی مذہب کو بے معنی سمجھتا ہوں۔ زریاب واقعی مذہب کو بے معنی سمجھتا تھا، لیکن ایلوگئیس سرتاپا اپنے مذہب میں ڈوبا ہوا تھا۔ زریاب جو غیر معمولی ذہانت اور صلاحیت کا مالک تھا، سمجھ نہ سکا کہ ایلوگئیس نے اسے اپنے متعلق غلط بتایا ہے کہ اس کی نگاہ میں مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ زریاب کہتا تھا کہ عبد الرحمن کی کمزوریاں یہ ہیں کہ وہ عورت اور موسیقی کا دل دادا ہے، مگر وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ خود اس نے سلطانہ نام کی عورت کو اپنے اعصاب اور اپنی عقل پر سوار کر لیا ہے، اور وہ اپنے مذہب اور اپنے وطن کے دشمنوں کا آلۂ کار بن گیا ہے۔ اس رات انہوں نے بہت باتیں کی، منصوبہ ایک ہی تھا جو پہلے ہی بن چکا تھا۔ ایلوگئیس محتاط آدمی تھا، اس نے زریاب اور سلطانہ کو راز کی کئی ایک باتیں نہ بتائیں۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ پمپلونا کے مقام پر فرانسیسی فوج کو شکست دے کر اور انہیں حملے کی پوری سزا دے کر واپس آ رہا تھا، لیکن ارد گرد کے علاقوں کی دیکھ بھال بھی کرتا آ رہا تھا۔ اس نے کچھ جیش تیار کر لیے تھے جو تیز رفتار تھے، وہ ارد گرد کے علاقوں میں نکل جاتے اور وادیوں کی بھی تلاشی لیتے تھے۔ عبید اللہ کی فوج ایک میدان میں خیمہ زن تھی جس کے ارد گرد چٹانیں تھیں اور جنگل۔ شام سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ دو گھوڑ سوار آئے، وہ عام سی قسم کے مسافر معلوم ہوتے تھے، گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائی تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہتے تھے کہ راز کی ایسی بات ہے جو صرف سالار کو ہی بتائی جا سکتی ہے۔ ان کی تلاشی لی گئی کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، پھر انہیں سالار اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا وہم ہی ہو، ان میں سے ایک نے سالار اعلیٰ عبید اللہ سے کہا، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے اس کی اطلاع آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ہے، اور ہم نے اسلام کو اس قابل سمجھا تھا کہ اس کی خاطر عیسائیت ترک کر دیں۔ اس طرح کی پر اثر اور طویل تمہید کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ ان چٹانوں میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک کھنڈر میں 4-5 عورتیں داخل ہوتی نظر آئیں۔ ان دونوں کو ان عورتوں پر کچھ شک ہوا، کیونکہ ان کے لباس اس علاقے کے نہیں اور وہ اس ویرانے میں اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں آدمی کھنڈر میں چلے گئے۔ یہ کسی بہت پرانے گرجے کے کھنڈر تھے۔ ان دونوں نے عورتوں کو دیکھا، وہ دیہاتی لگتی تھیں۔ ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نو مسلم ہیں اور مسلمانوں کی فوج سے ذرا دور ہٹ کر فوج کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم اس فوج کے سالار سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو بتایا، لیکن ہم عورتیں ہیں اس لیے فوج سے ڈرتی ہیں۔ ہمارے پاس راز کی بات ہے جو ہم صرف سالار کو بتائیں گے۔ وہ نہ ملا تو ہم چلی جائیں گی، وہ یہاں آ جائے تو اسے ساری بات سنا دیں گی۔ عبید اللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا تم مجھے بیوقوف بنانے آئے ہو؟ عبید اللہ نے کہا، ہم ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر وہ مرد ہوتے تو ہم انہیں ساتھ لے آتے۔ عورتوں کو ہم ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ ساتھ چلیں، وہ نہیں مانی۔ ان میں 2 نے تو رونا شروع کر دیا تھا۔ معلوم نہیں کیا بات ہے جو وہ صرف آپ کو بتانا چاہتی ہیں۔ آپ کو عورتوں سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نہ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ہم مسافر ہیں، یہیں سے اپنی راہ لگ جائیں گے۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ سالار اعلیٰ عبید اللہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ صرف 2 محافظ لیے۔ اس علاقے میں وہ اپنی فوج کے ذریعے اتنی دہشت پھیلا چکا تھا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتا۔ گرجے کے کھنڈرات تقریباً 3 میل دور چٹانوں کے اندر تھے۔ وہ دونوں گھوڑ سوار آگے آگے جا رہے تھے۔ سالار عبید اللہ اپنے محافظوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ کھنڈر کے قریب پہنچے تو اندر سے عورتوں کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں گھوڑ سوار رک گئے۔ آگے نہ جائیں، ایک نے سالار اعلیٰ عبید اللہ سے کہا۔
یہ انسان معلوم نہیں ہوتی، یہ تو جنات لگتی ہیں، انہیں رونا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی بات نہیں کی تھی کہ یہ مظلوم ہیں۔ اندر سے چیخ و پکار سنائی دینے لگی، بچاؤ بچاؤ ان ظالموں سے۔ دونوں گھوڑ سوار تلواریں نکال کر گھوڑے سے اترے اور کھنڈر کی طرف دوڑ پڑے۔ عبید اللہ بھی گھوڑے سے اترا اور کھنڈر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے دونوں محافظ بھی گھوڑوں سے اتر کر ان کے پیچھے گئے۔ وہ دونوں آدمی باہر آ گئے۔ وہ ہنس رہے تھے، عورتوں کی چیخ و پکار بند ہو چکی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے سالار اعلیٰ عبید اللہ کو اور اس کے محافظوں کو باہر ہی روک لیا اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، ویسے ہی ڈر گئی تھیں، محافظوں کو باہر رہنے دیں۔ انہوں نے عبید اللہ سے کہا، آپ اندر چلے جائیں، ضرور کوئی بات ہے، وہ صرف آپ کے ساتھ بات کریں گی۔ وہ دونوں باہر رک گئے اور عبید اللہ اندر چلا گیا۔ یہ ایک دیوڑی تھی جس کی چھت جھکی ہوئی تھی، کھنڈر میں ہیبت تھی اور بدبو۔ عبید اللہ کمرے میں چلا گیا، وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ عبید اللہ نے تلوار نیام میں ڈال لی تھی۔ اس کمرے کے 4 دروازے تھے، ایک کھلا ہوا تھا۔ اس نے اس دروازے میں جھانکا، اسے اپنے پیچھے دبے دبے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا، 6 لمبے تڑنگے تنومند آدمی ہاتھوں میں برچھیاں لیے کھڑے تھے۔ وہ شکل و صورت سے عیسائی معلوم ہوتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔ انہوں نے نظریں عبید اللہ کے چہرے پر جماتے ہوئے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ان 2 گھوڑ سواروں پر اور ان کی سنائی ہوئی بات پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کر لینا چاہیے تھا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل گیا ہے، 6 میں سے ایک نے کہا۔ سالار اعلیٰ، دیوڑی والے دروازے سے آواز آئی، تمہارے دونوں محافظوں کو ہم ختم کر چکے ہیں۔ عبید اللہ نے ادھر دیکھا۔ دونوں گھوڑ سوار جو عبید اللہ کو ساتھ لائے تھے دروازے میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، دونوں کی تلواریں خون آلود تھیں۔ تم اب ہمارے قیدی ہو، ایک نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تمہاری قسمت کا فیصلہ شاہ فرانس لوئی کرے گا، اور ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں اس خون کی قیمت دینی ہوگی جو تم نے عیسائیوں کا بہایا ہے۔ ان میں سے ایک اور نے کہا، قیمت شاہ لوئی بتائے گا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، تلوار میرے حوالے کر دو۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ لیا اور بولا، جان دے دوں گا، تلوار نہیں دوں گا۔ تم 8 ہو، میں اکیلا ہوں۔ میرے جسم میں تمہاری برچھیوں کی انیاں اتر جائیں گی اور روح جسم سے نکل جائے گی تو تلوار لے لینا۔ ہوش میں آؤ عبید اللہ، ایک اور نے کہا، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تمہیں زندہ لے جائیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو مارے جا سکتے ہو۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، عبید اللہ نے کہا، میری لاش شاہ لوئی تک لے جا سکتے ہو۔ ہم صلیب کے پجاری ہیں، ایک نے کہا، آواز دو اپنے رسول کو، تمہیں ہم سے چھڑا کر لے جائے۔ ہم نے تم سے تلوار مانگی تھی، تلوار اپنے رسول کو ہی دوں گا، عبید اللہ نے کہا۔ رسول کے سچے پیرو دشمن کے کہنے پر تلوار نہیں دیا کرتے۔ باہر بہت سے گھوڑوں کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ خاموش ہو گئے جیسے گھوڑے رک گئے ہوں۔ ایک عیسائی نے کہا، باہر دیکھو کون ہے۔ ان میں سے ایک دبے پاؤں باہر نکلا۔ اس نے چھپ کر باہر دیکھا اور دبے پاؤں واپس آ گیا۔ اسے قتل کرو، اس نے کہا، اور یہاں سے نکلو۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ سمجھ گیا کہ باہر اس کے آدمی آئے ہیں۔ وہ اسی کے آدمی تھے اور اس کے جیش کے کم و بیش 20 گھوڑ سوار تھے جو دور کی گشت کر کے خیمہ گاہ کو واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے کھنڈر کے باہر 4 گھوڑے کھڑے دیکھے۔ ان کا کمانڈر رک گیا۔ اسے 2 محافظوں کی لاشیں نظر آ گئیں۔ لاشوں کا لباس محافظوں والا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، وہ سالار اعلیٰ کے محافظ ہی تھے۔ باہر جو گھوڑے کھڑے تھے ان کے سوار کھنڈر کے اندر ہی ہو سکتے تھے۔ ادھر صلیب کے اس پجاری نے جس نے باہر جا کر گھوڑ سواروں کو دیکھا تھا، اندر آ کر کہا کہ عبید اللہ کو قتل کر دو۔ ادھر کمانڈر اندر آ گیا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ عبید اللہ نے اپنی تلوار نکال لی اور اپنے قریب کھڑے ایک عیسائی کی گردن پر ایسا وار کیا کہ گردن کٹ کر لٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے للکار کر اپنے کمانڈر سے کہا، سب کو اندر بلاؤ۔ کمانڈر نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے آدمیوں کو پکارا۔ کچھ عیسائی باہر کو دوڑے اور 2 نے عبید اللہ پر برچھیوں سے حملہ کر دیا۔
وہ جو باہر کو دوڑے گئے تھے انہیں مسلمان سواروں نے روک لیا۔ وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ مقابلے میں ڈٹ گئے۔ عبید اللہ 2 برچھیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ برچھیاں لمبی تھیں، اس لیے عبید اللہ کی تلوار برچھیوں والوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ اس کے آدمی باہر خونریز لڑائی لڑ رہے تھے۔ عبید اللہ نے تلوار سے ایک برچھی توڑ دی۔ اتنے میں باہر سے اس کی فوج کے 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ عبید اللہ کے حکم پر انہوں نے دوسرے کو زندہ پکڑ لیا۔ عبید اللہ باہر نکلا تو دیکھا کہ صلیب کے تمام پجاری مارے جا چکے تھے۔